بنیادی طور پر سہیل احمد صاحب نے غلط کیا تھا، اوپر سے آفتاب صاحب نے بھی غلط کر دیا. خیر سے میں نے حالانکہ منع کیا تھا کہ آفتاب بھی مت کریں، چلیں وہ آپ بڑا ہے، آپ کو بڑا چھوٹا بھائی سمجھتا ہے تو فور گو کریں، جلدی کرو. آفتاب اقبال صاحب آپ بھی بندے کے پتر بنے، سہیل احمد صاحب تسی بھی ذرا تھوڑے سے بندے کے پتر بنو. پوڈ کاسٹ کا کنٹینٹ یہ تھا یا پھر بنایا گیا یا پھر ریٹنگ کے لیے ایسی گفتگو کی گئی یا ان کے اپنے دل کی بھڑاسی جو انہوں نے اس پوڈ کاسٹ پہ اظہار کی. السلام علیکم جی، لاہوری جلوہ کے ساتھ میں ہوں فہد حسن. ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والی ایک کنٹروورسی جس میں آفتاب اقبال صاحب تمام فنکاروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ناظرین بڑے بڑے سٹیج فنکاروں کو سٹیج سے اٹھا کر ٹی وی میں لانچ کروایا آفتاب اقبال صاحب نے، لیکن فنکاروں کی طرف سے آفتاب اقبال صاحب کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. سہیل احمد صاحب کا ایک نجی پوڈ کاسٹ پہ ناظرین انٹرویو چلتا ہے جس میں وہ تنقید کرتے ہیں جی آفتاب اقبال کو، اور انداز ان کا بڑا مختلف ہوتا ہے، جس پر جواباً آفتاب اقبال صاحب بھی بیان ریکارڈ کرواتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت جنید اقبال صاحب موجود ہے جو بھائی ہیں جی آفتاب اقبال صاحب سے، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ آخر اس کنٹروورسی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ ہاں شکر، فرسٹ کلاس. سر یہ بتائیے گا، اس میں بے شک کوئی دو رائے نہیں ہے، جو اسٹیج فنکار تھے ان کو اسٹیج سے اٹھا کر ٹی وی پہ تعارف کروایا آفتاب اقبال صاحب نے، لیکن آج وہی فنکار جو ہے آفتاب اقبال صاحب کو تنقید کرتے ہیں لیکن انداز تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے اور ایکسٹریم لیول پہ بھی تھوڑا سا چلے جاتے ہیں. اس تنقید کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو فنکار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بہت مشکل ہوتے ہیں، ان سے ڈیل کرنا. یہ آفتاب اقبال صاحب کو ہم دیکھا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ تعلق بنا کے رکھنا، ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا، یہ بجائے خود ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ یہ بڑے ہی ان میں نا پیچیدگیاں ہوتی ہیں، پیچیدہ سے لوگ ہوتے ہیں، اتنے آسان اور اتنے سمجھ سمپلی آنے والے لوگ ہوتے نہیں ہیں. خیر، اب جو لوگ جاتے ہیں، جا کے پھر باتیں بھی کرتے ہیں، تو باتیں وہ صرف ایک ہی ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہمارے اتنی سیلریاں رہتی ہیں، ہمارے انہوں نے پیسے نہیں دیے، ہمیں بھوکا مار دیا. یہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ بھوکا مار دیا. جیسے آپ نے کہا کہ اس لیول تک پہنچانے والا جو شخص ہے اس کے بارے میں یہ تو نہیں کہیں گے یہ ہمیں پیسے نہیں دیتا تھا. ہاں، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جناب بڑا تکبر ہے اس بندے میں. اب یہ عام طور پہ ان لوگوں میں وہ ہیں جو بہت زیادہ اس طرح کی فہم و فراست نہیں رکھتے اور اتنا مطالعہ بھی شاید نہ ہو کہ ان کو پتہ ہی نہیں تکبر کیا ہوتا ہے. تو عام بندے یہی سمجھتے ہیں. اب کتنا ہے دیکھیں، اگر 1 کروڑ بندہ ہے ان کے بیچ میں سرکل کر رہا ہے تو کروڑ بندوں میں ہارڈلی میں کہتا ہوں کہ 0.1% بندے ان کو ملے ہوں گے. باقی سارے ان سے ہی انہوں نے ایک سنا ہے کہ اچھا جی بڑا تکبر ہے. تکبر نہیں، غصہ ضرور ہوتا ہے. غصہ بھی ایک تخلیق کار کا جب وہ تخلیق کرتا ہے، میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں، اس کو غصہ تو آنا ہے کہ اس نے ایک پرفیکٹ چیز، پرفیکشنسٹ ہیں وہ، ایک بہترین چیز سینچ کے وہ نکالنی ہوتی ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بڑا تکبر والا بھی وہ غصے والا ہے اور اس نے ایک چیز آپ سے کام لینا ہے. ہاں، کام لینا آتا ہے اس کو، اور وہ پھر جا کے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے پبلک یہ سمجھتی ہے کہ جناب بڑا یہ ہے، تو وہ ایسا ہرگز ہے نہیں. بہتر ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ تمام فنکاروں نے مل جل کر یہ تنقید کا نشانہ بنانے کا ایک گٹھ جوڑ بنا لیا، یا پھر ہر بندے کی اپنی ذاتی رائے؟ اب جس طرح سے فنکار جو آج کل کے فنکار ہیں یا پرانے زمانے کے جو فنکار ہیں، ان کی اگر ریپوٹیشن دیکھی جائے، ان کا ایکسپیرینس دیکھا جائے، تو سہیل احمد صاحب آج کے جتنے بھی فنکار ہیں ان کے استاد مانے جاتے ہیں. آفتاب اقبال صاحب نے امان اللہ صاحب کے بارے میں بھی کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا ان دونوں کو دیکھ کر کے یہ اپنے آپ کو ویسٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو میں نے ہی متعارف کروایا. اس کے بارے میں تمام تر کریڈٹ سہیل صاحب جو ان سے ہیں وہ آفتاب صاحب کو نہیں دیتے. کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، اگر نہیں دیتے تو ان کا ظرف ہے، یہ ہر بندے کا اپنا ظرف ہوتا ہے. ممکن ان کے پاس کچھ اس کی وجوہات بھی ہوں. لیٹس بی ویری امپارشل. میں تو یقین مانے اب اسی اس پہ آ گیا ہوا ہوں کہ نہیں، جو ہوا ہے نا، پہلے تو ہمیں اس کی جڑ پہ آنا ہے نا. بنیادی طور پر سہیل احمد صاحب نے غلط کیا کہ جناب امی خام خواہ کا بیٹھے بٹھائے ایک بندے کے بارے میں اتنا سخت رویہ اور اتنی ایسی گفتگو کر دینا. اچھا، اوپر سے آفتاب صاحب نے بھی غلط کر دیا، خیر سے اس کا ریبٹل دے دیا. میں نے حالانکہ منع کیا تھا کہ آفتاب بھی مت کریں، چلیں وہ آپ بڑا ہے، آپ کو بڑا چھوٹا بھائی سمجھتا ہے تو فور گو کریں، جلدی کرو. اب آفتاب صاحب کو بھی چونکہ بڑی زور سے آئی ہوئی تھی، تو یہ نا دونوں طرف سے نا مطلب غلطیاں ہوئی ہیں. ادھر وہ نہ کرتے، ادھر یہ جواب نہ دیتے، بڑے پن کا ثبوت دیتے، تو آج چیزیں اور سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی تھوڑی سی. لیکن بہرحال یہ تو کہتے ہیں نا، جس پر گزر رہی ہو نا
وہ اس کی فیلنگس دیکھیں نا, وہ اس وقت محسوس کر رہے تھے کہ نہیں میں نے جواب دینا ہے, تو بہرحال دے دیا. ایکسپوز دونوں ہی ہوئے ہیں بری طرح, نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح کر کے, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا اداکار ہے. اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا اپنے وی لاگ میں, ایک دفعہ نہیں, میرے خیال 7 دفعہ یہ کہا ہے کہ وہ ایکٹر بہت بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جنید صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک فنکار ہو, 2 فنکار ہو, 3 فنکار ہو, انڈسٹری کے تمام فنکار کہتے ہیں کہ جنید آفتاب صاحب کے ساتھ کام کرنا بہت ہی مشکل ہے. آخر اس مشکل پن کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, یا پھر ان کا غصہ ہے, یا پھر ان کا قدرتی طور پر لہجہ ہی ایسے؟ دیکھیں میں نے آپ کے پہلے سوال میں اس بات کا جواب دے دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں بھی کہتا ہوں, وہ فنکار تو کہتے ہی ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کام کرنا انتہائی مشکل ہے. مشکل کام کرنا, اور کام جو بہت ٹیڑھا ہوتا ہے نا اس کو سیدھا کر کے کرنا ہی تو اصل کمال ہے. بام عروج پر بھی تو تبھی پہنچتا ہے نا بندہ, ببو رانا تبھی ببو رانا بنتا ہے جب اس میں سے کشید کر کے نا, اس ڈرین سے وہ گزرے گا, اور اس کے بعد جناب وہ ایک فنکار بنے گا. ہنی الویلا بھی, سلیم الویلا بھی, سارے ایسے ہی ہوئے ہیں, پہلے دن سے تو نہیں اس طرح تھے. ان میں جو ایک میں سمجھتا ہوں میچورٹی کہہ لیں یا پختگی کہہ لیں وہ آئی ہے, وہ اسی سختیاں جھیلنے کے بعد ہی آئی ہے. تو وہ یہ کہہ دینا کہ جناب کام کرنا سخت ہے, تو بھی اگر کام کرنا ہے تو کام تو پھر ایسے ہی ہوگا, اور اچھا بہترین جو کام معیاری کام ہے وہ ایسے ہی کیا جاتا ہے. آفتاب اقبال صاحب جب پاؤں رکھتے ہیں نا اپنے, وہ جو ان کا بنا ہوتا ہے سارا اسٹوڈیو, اس میں جو فلور پہ سیٹ پہ, تو ایک ڈفرنٹ آفتاب اقبال ہوتا ہے. باہر نکلتے ہی بالکل انہی سے مذاق ہو رہے ہیں, اور جناب گندے مذاق بھی, اور ہاسے مذاق ہر چیز. اندر تو وہ کوئی کسکنے نہیں دیتا ہے وہ کسی کو, اندر کہتے ہیں صرف کام ہوگا, اور کام بھی معیاری ہوگا. جب کوئی آپ دیکھ لیں 14-15 سال پرانا کوئی ان کا کلپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو کوئی چیز پھکی نہیں ملے گی آج تک. کوئی جگت آج تک ایسی نہیں ہے جو پھکی ہو. ریپیٹیشن ہو جاتی ہے لیکن اس کی نئے سرے سے ادائیگی اس طرح کی ہو جاتی ہے, بندہ پھر بھی محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہتا. کوئی چیز اوور لیپ نہیں کرتی, ٹیکنیکلی وہ اتنے ساؤنڈ ہیں, یہی وجہ ہے. تو پھر یہ کہہ دینا کہ جناب یہ تو دیکھو وہ ڈیلیور کیا کروا رہا ہے آپ سے, آپ کو آپ کی فالوئنگ کتنی, آپ کو کتنے لوگ پیار کرتے ہیں, وہ ادھر سے آپ ڈرین ہو کے نکلے ہیں, تو یہ سارا کچھ ہے نا. معذرت یہ بتائیے گا, آپ کی گفتگو میں یہ بات کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے کہ آفتاب اقبال کی طرف سے بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی. بھائی جان بالکل ہوئی ہے غلطی, میں نے کہا تو ہے آپ کو کہ میں نے, اور اس کا انہوں نے خود بھی اظہار کیا ہے اپنے وی لاگ میں کہ میرے بھائی نے کہا تھا کہ مت کرو, میرا ہی ذکر کیا تھا انہوں نے, تو میں نے ان کو کہا تھا نہ کریں نہ کریں نہ کریں, کیونکہ وہ بڑا ہے. تو چلو انہوں نے کو اس طرح کیا, آپ تو نہ کریں, آپ بڑے پن کا ثبوت دیں, آپ کو اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہے ہیں. اچھا یہ ایسا ویسے کیا کیوں سہیل صاحب نے؟ کوئی گفتگو کرنے کی کوشش ہوئی, رابطہ کرنے کی, یا پھر کسی کے ذریعے بات کرنے کی کوشش ہوئی, یا پوڈ کاسٹ کا کنٹینٹ یہ تھا, یا پھر بنایا گیا, یا پھر ریٹنگ کے لیے ایسی گفتگو کی گئی, یا ان کے اپنے دل کی بھڑاسی جو انہوں نے اس پوڈ کاسٹ پہ اظہار کیا؟ نہ تو یہ سہیل احمد صاحب کو, نہ ایون وہ جو پوڈ کاسٹ کر رہے تھے احمد علی بٹ, اور نہ ہی آفتاب اقبال کو خاص طور پہ, ان کو کسی قسم کی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو, تینوں کی میں بات کر رہا ہوں, تینوں کو مطلب ایک نام دیا ہوا ہے, ان کا نام ہے, یہ نہیں ہے وہ پبلسٹی مونگر, یہ تو رول آؤٹ کرتے ہیں. اب آگے آ جائیں, کو پرانی کڑ نکالی ہو سہیل صاحب نے, وہ یار جو بندہ بائی نیچر ایسا نہیں ہے تو ہم اس سے کیوں ایکسپیکٹ کریں. حیرانی ضرور ہوئی ہے کہ یہ سہیل احمد صاحب بول رہے ہیں, ہم نے تو یہ کہا لوگ ہو از ٹاکنگ, کہہ کون رہا ہے؟ سہیل احمد صاحب کا طرز خاطب ہرگز نہیں ہے, ان کا اسلوب نہیں ہے یہ. تو یہاں پہ گمان, جو قوی گمان ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ایسے معلوم ہو رہا تھا, میں کوئی کسی قسم کا پورے یقین کے ساتھ نہیں کہتا ہوں, میرا اپنا گیس ہے میری دانست میں, کہ جیسے یہ اسکرپٹ کسی اور کا ہے, ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ یہ آگے ادائیگی کر دیں, بس یہ دے دیں. پتہ نہیں کیا ریزن, کیونکہ اس کی ایک ریزن چھوٹی سی, میری ناقص رائے کے مطابق, میرے بھائی نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ ہم اتنے پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. ایک وہ کہہ لیں نا متعارف گروپ ہو گئے ہیں, ایک پی ٹی آئی کا, لیٹس بی ویری آنیسٹ اسٹریٹ اوے, ایک ہے جناب پی ایم ایل این کا. پی ایم ایل این والا پی ٹی آئی کو غصہ ہوگا, پی ایم ایل این کا بندہ پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی والا پی ایم ایل این کی بھینس کو بھی جناب ڈانٹے گا, وہ بھی یہ مچ جائے گی اس کی بیچاری کرنے, نہیں پی ایم ایل این والوں کے گھر کڑی ہے نا. مطلب اتنا کو ہم اس نفرتوں میں دور تک جا چکے ہیں, خدا را یہ چیزوں سے نکل آئیں. یہ ڈے بائی ڈے یہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں, اور یہ اس کا شخصانہ, یہ دیکھ لیں, یہ پولیٹیکلی ادھر اس کا وہ جاتا ہے کہیں نہ کہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آفتاب اقبال صاحب کا جھکاؤ, انہوں نے کئی دفعہ اس کا برملا اظہار بھی کیا ہے,
تو جھکاؤ ہونا تو غلط نہیں ہے. ہاں رکن ہونا, کارکن ہونا کسی پارٹی کا, پھر آپ یا تو صافی بن جائیں تو یا کارکن بن جائیں. وہ کارکن نہیں ہے, کبھی انہوں نے کوئی پلے کارڈز نہیں اٹھائے, کبھی کسی ریلیوں میں بطور کارکن نہیں شامل ہوئے, نعرے بازی نہیں کی. تو اگر 9 مئی کو وہ وہاں پہ گئے ہیں تو وہ بھائی کور کرنے کے لیے گئے ہیں, کوریج کے لیے. وہ نہ جاتے, وہ ایک صحافی ہیں, تو کسی ترخان نے جانا تھا وہاں پہ. تو یہ وہ ساری چیزیں بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے, بہت غلط ہے. بہتر ہو گیا. صرف آخری سوال جنید صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نسیم وکی صاحب نے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ آفتاب اقبال صاحب پہلے تو ٹیلنٹ کو بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یار اتنا ٹیلنٹ پہلے کہاں تھا تو, اس کو اتنا بڑھاتے ہیں. جب وہ ان کی ٹیم کو جوائن کر لیتا پھر کہتے ہیں کہ یار تو کدھروں سیکھا ہے نا, کدھروں سیکھا ہے, یہ بھی غلطی, یہ بھی غلطی, یہ بھی غلطی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بھائی اس سے بڑے سمپل سی آپ نے سوال کیا, اس سے پہلے آزمایا نہیں ہوتا نا. جہاں پہ وہ تعریف کر رہے ہیں نا کہیں دیکھے تو وہاں پہ مستری اور ہوتا ہے, یہاں پہ مستری اور ہے, ٹیکنیشین اور ہے. اب اس کے ہاتھ میں پلاس ہے, اس کے ہاتھ میں پیچکس ہے, وہ دیکھے گا. نہیں نہیں, تو کل پرزے ڈھیلے ہیں, میں جو دیکھ رہا تھا وہ تو اور کوئی چیز تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ بیٹھے ہیں اس مسند پر تو آپ نے وہ ساری چیز کریٹ کرنی ہے. تو جب آپ کریشن کے عوامل جتنے بھی ہوتے ہیں ان سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سیاہ و سفید کا صحیح پتہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت کون کتنے پانی میں ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ پرفیکشنسٹ ہیں, ہم کیوں بھول جاتے ہیں. وہ ان کے وہ یہاں ہے نا, ان کے پروگرامز میں دیکھ لیں کیوں ریٹنگ آتی ہے, کیوں چیزیں بہت بہتر ملتی ہیں, کیوں فالوئنگ ہے, کہ وہ چیز کو بناتے ہی اتنا ہے تو وہ پھر لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں. نسیم وکی ہو گئے یا اور کئی لوگ ہو گئے, لیکن جانے والوں کو انہوں نے برا بھلا نہیں کہا. اب سب سے آخر میں گیا تھا ببو رانا, انہوں نے باقاعدہ اس پہ ایک ویلاگ کیا تھا کہ میں کرتا نہیں ہوں لیکن چلیں آئی وش ہم بیسٹ آف لک, کہ وہ اس کے لیے بھی انہوں نے کوئی اچھے کلمات ہی کہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ پہنچ آؤ گے پھر انہاں دے کول ہی آنا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, سرکلز میں ہیں, آ جائیں گے بسم اللہ, ہم بھی ان کو ملیں گے. سارا ہنی ہو گیا, سلیم ہو گیا, آغا ماجد ہو گیا, ناصر چنیوٹی تو بہرحال آ رہا ہے انشاءاللہ. جب یہ فنکاروں کی بات کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ وہی فنکار ہے جو تھیٹرز کیا کرتے تھے, کیا یہ تھیٹرز اتنا پیسہ کماتے تھے؟ آج ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دیا, ٹی وی پروگرام تو یہ کموا رہے ہیں. تو یہ تو ہر بچے کو پتا ہے بھائی کہ پہلے 30,000 40,000 ساری رات کھڑے ہونا پڑتا تھا اور مہینے کے ہوتے تھے. یہ اب 10-10 لاکھ پہ تو عام فنکار پہنچ گیا ہے, تو 30 لاکھ 35 لاکھ والے بھی ہیں جو بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں. تو یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے, اب کوئی قدردان نہیں ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. تو لاسٹ میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ, کوئی پیغام دینا چاہیں گے تمام فنکاروں کو اور اپنے خاص طور پر اپنے بھائی آفتاب صاحب کو؟ نہیں, میں اپنے بھائی آفتاب صاحب کو کیا پیغام دوں, وہ میرا مطلب آپ نے پہلے کہا تھا نا وہ تھم جو بھائی تھم جو, انہوں نے پھر بھی وہ بلاک کر دیا. اس کے بارے میں مزید نہ کریں, اگر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا نہیں کریں گے, وہ میرا نہیں خیال وہ نہیں کریں گے اور کوئی بھی نہیں کرے گا. بس پیغام اور یہ بات کیا ہے ناظرین کو, دوستوں کو آپ کے توسط سے یہی صرف کہنا چاہتا ہوں کہ جاندی کریے, میرا خیال ہے, کیونکہ دونوں بھائی ہیں, دونوں دوست ہیں آپس میں, دونوں فنکار ہیں. کوئی شک ہے اس میں کہ وہ چھوٹا فنکار ہے بڑا فنکار ہے؟ چھوٹا بڑا کیا ہوتا ہے یار, دونوں نے خدمت کی ہے آپ کی, ملک کی, وطن کی, اور آپس میں اگر لڑ لڑ پہ نا تو اس میں ایک مثالتی کردار ادا کرنا چاہیے, نہ کہ کیڑے نکالیں. آفتاب اقبال یہ ہے تو آفتاب اقبال وہ گیا تو اس میں حقار بڑا ہے, اس میں جناب تکبر بڑا ہے, وہ جوتے بڑے دکھاتا ہے, گھڑیاں بڑی دکھاتا ہے, اور جناب بات نہیں کرتا, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, پیسے نہیں دیتا, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. بہرحال ان سے ہمیں نکلنا چاہیے. یہ کہتے تو بڑا مثبت ایک رویہ ہونا تھا کہ یار جو ہوا ہے غلط ہوا ہے. آفتاب اقبال صاحب آپ بھی بندے کے پتر بنے, سہیل احمد صاحب تسی بھی ذرا تھوڑے سے بندے دے پتر بنو, نہ کرو, کیونکہ کل کلاں کو آپ لوگوں کی ہو جانی ہے صلح. ہم نے اس میں جو داغ دی ہیں نا آپ کی محبت میں, وہ لوگوں کے شاید دلوں میں اور ذہنوں میں پیوست ہو گئے ہیں, وہ شاید نہ نکلیں. اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. بہتر ہوگا ناظرین اپنی رائے سے آگاہ لازمی کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.